السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب زری۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ آثار قدیمہ پوائنٹ کے معزز دوستو، یہ بات 1906 کی ہے، جب ہندوستان میں لوگ سخت گرمی سے پریشان تھے۔ اس گرمی کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دور میں دہلی میں ایک حکیم حافظ عبد المجید رہتے تھے۔ انہوں نے اس گرمی کے توڑ کے لیے ایک دوا ایجاد کی۔ یہ دوا کچھ اور نہیں بلکہ روح افزا تھی۔ روح افزا کو ٹھیک 114 سال پہلے حکیم حافظ عبد المجید نے غازی آباد میں ایجاد کیا تھا۔ اسی سال انہوں نے پرانی دہلی کے لال بازار میں ہمدرد نامی ایک کلینک کھولا۔ 1960 میں دہلی میں شدید گرمی کا موسم تھا۔ اس گرمی سے ایک بار پھر لوگ بیمار ہونے لگے۔ تب حکیم عبد المجید لوگوں کو روح افزا کی خوراک دینے لگے۔ لو اور گرمی سے بچانے کے لیے ہمدرد کا روح افزا کمال کا ثابت ہوا۔ اس سے حیرت انگیز سامنے آئے۔ چند ہی مہینوں میں ہمدرد کا یہ چھوٹا سا دواخانہ روح افزا کی وجہ سے پہچانا جانے لگا۔ روح افزا ایک دوا کی وجہ سے مشہور ہو چکا تھا۔ یہ دوا اتنا مشہور ہوا کہ لوگ پورے ہندوستان سے یہاں آنے لگے۔ پہلے لوگ یہاں سے روح افزا بوتلوں اور بالٹیوں میں بھر کر لے جاتے تھے۔ روح افزا سے ترقی کرتے کرتے ہمدرد نے کمپنی کا روپ دھار لیا۔ مسلمان اس مشروب کو بہت پسند کرنے لگے۔ خاص طور پر مسلمان روح افزا کو روزے میں استعمال کرتے تھے۔ ہمدرد کمپنی خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس کمپنی کے مالک حافظ عبد المجید کے دو بیٹے تھے، ایک عبد الحمید اور دوسرے محمد سعید۔ یہ دونوں اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس کاروبار کو چلانے لگے۔ یہ کمپنی روح افزا کا سیرپ تیار کرتی تھی، جس کو لینے کے لیے لوگ برتنوں کو لے جاتے تھے۔ کمپنی چلتی رہی اور آخر کار حکیم حافظ عبد المجید وفات پا گئے۔ چلتی چلاتی 1947 کا سال آیا۔ ملک بھی دو حصوں میں بٹ گیا اور کمپنی بھی دو حصوں میں بٹ گئی، یعنی ایک بھائی محمد سعید پاکستان چلے گئے اور انہوں نے کراچی میں ہمدرد کی شروعات کی، مگر بڑے بیٹے عبد الحمید ہندوستان میں رہ گئے اور اپنے کاروبار کو مزید آگے بڑھانے لگے۔ عبد الحمید کے دو بیٹے ہو گئے، عبد المعید اور حماد احمد۔ 1948 میں کمپنی کی تمام تر ذمہ داریوں کو عبد المعید کے حوالے کر دیا گیا۔ شروعات میں کمپنی میں پروڈکشن کا کام سست تھا، مگر پھر اس کو ترقی دیتے ہوئے اس کی مزید فیکٹریاں لگائی گئی۔ اس کمپنی کی شاخ پاکستان، انڈیا سمیت بنگلہ دیش میں بھی کام کر رہی ہے۔ روح افزا تیار کرنے والی کمپنی ہمدرد پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر چکے تھے۔ اس مشروب کو کوکا کولا اور پیپسی کا مقابلہ قرار دیتے تھے۔ 1987 میں اسی برانڈ کی جانب سے ایک اشتہار شائع ہوا، جس میں اس مشروب کو بطور پاکستان کہا گیا۔ اس میں مزید تحریر تھا کہ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو۔ واضح رہے کہ اس اشتہار کا واحد یہ مقصد نہیں تھا۔ یہ اشتہار اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ روح افزا جیسی اور کوئی سافٹ ڈرنک نہیں ہے۔ 1906 میں روح افزا کی مارکیٹ میں آنے سے لے کر 1987 میں اس اشتہار شائع ہونے تک درمیانی کی تبدیلی رونما ہوئی۔ 1979 میں پیپسی نے پاکستان میں قدم رکھا، جبکہ کوکا کولا پاکستان میں 1953 سے ہی موجود تھا۔ کوک 1987 کے ورلڈ کپ کی آفیشل سافٹ ڈرنک تھی۔ 1990 کی دہائی کی شروعات سے پیپسی پاکستان کرکٹ کی اسپانسر شپ پر غالب آ گئی، مگر روح افزا کو اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ خود کو سافٹ ڈرنکس کی دنیا میں حرف اول اور حرف آخر کہلواتا رہا، مگر ایک ڈر روح افزا کو تھا، وہ یہ کہ مارکیٹ میں دیگر سرخ شربت بھی موجود تھے۔ ان تمام سرخ شربتوں کو روح افزا کا جواب یہ تھا کہ نقل کرنا خوشامد کی ایک بہترین صورت ہے، مگر آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ روح افزا کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ اس شربت نے 1989 میں اپنی کامیابی کی خوشی میں ایک ایسا اشتہار دیا جس میں یہ لکھا تھا، روح افزا سے ملتے جلتے دیگر مشروبات صرف رنگ نقل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ، خوشبو اور اس میں موجود ٹھنڈک فراہم کرنے والے اجزاء صرف روح افزا ہی نرالا ہے۔ یہ اشتہار کام کر گیا اور روح افزا جو پہلے ہی سافٹ ڈرنک کی دنیا میں الگ پہچان بنا چکا تھا، وہ مارکیٹ میں مزید اپنا نام بنانے لگا۔
इसकी दिहाई में सुर्ख शरबत बनाने वाली कंपनियों में खासी दुश्मनी पाई जाती थी, क्योंकि ये सब रूह अफ़ज़ा की कॉपी कर रही थी, मगर रूह अफ़ज़ा जैसा जायका उनके बस में नहीं था। क्योंकि हमदर्द कंपनी को इस काम में तकरीबन 80 साल से ज़्यादा का तजर्बा हो चुका था और वो इस काम में तकरीबन माहिर हो चुके थे। चलते चलाते साल 2012 आया और इस साल 14 अगस्त भी रमज़ान के महीने में आया। इस मौके पर रूह अफ़ज़ा ने भरपूर फ़ायदा उठाया और इस मुनासबत से उन्होंने एक इश्तिहार शाये करवाया। इस तरह रूह अफ़ज़ा को काफ़ी पजीराई मिली। पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी रूह अफ़ज़ा को काफ़ी पसंद किया जाता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में रूह अफ़ज़ा मार्केट से ख़त्म हो गया था। मार्केट में इस मशरूब की कमी कंपनियों के मुताबिक बाज़ जड़ी बूटियों की अदम दस्तयाबी के बायस थी, जो कि रूह अफ़ज़ा को वक्तन रूह अफ़ज़ा बनाती हैं। उस कमी के बायस गुज़िश्ता साल ट्विटर पर एक तूफ़ान बरपा गया था। इंडियन सार्फिन ने शरबत दस्तयाब ना होने पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। नाजरीन, पाकिस्तानी कंपनी हमदर्द रूह अफ़ज़ा को एक्सपोर्ट भी करती है। ख़ास तौर पर रूह अफ़ज़ा को यूरोप के बेशतर ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर भी लोग इस सॉफ्ट ड्रिंक को काफ़ी पसंद करते हैं। रूह अफ़ज़ा की कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने गिरदो नवाह का ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।